سامعین محترم، آیات مبارکہ میں کئی باتیں بیان کی گئی، لیکن ایک بات پوری آیت مبارکہ کا خلاصہ ہے، اور وہ ہے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت۔ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت، اس کا حکم بھی ہے، یہ محبت فرض بھی ہے، اور اس محبت کے کچھ خاص تقاضے ہیں، اس محبت کی کچھ خاص علامات ہیں، اور اس محبت کی قبولیت کے کچھ خاص شرائط ہیں جن پر ہمیں غور کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ، جس طرح تیرا مطلوب ہے اور جس طرح تیرے نبی کو مطلوب ہے، اسی طریقے سے ہمیں تو اپنے اور اپنے نبی کی محبت عطا فرما۔ سامعین محترم، چونکہ یہ مضمون بہت اہم ہے اور وقت بہت ہمارے پاس قلیل ہوتا ہے، تو میں صرف اشارات میں بات آپ کو سمجھاؤں گا تاکہ کچھ بات ہمیں سمجھ آ سکے کہ محبت، اطاعت اللہ اور اس کے رسول کی، اس کے تقاضے کیا ہیں، اور اس کے بارے میں جو غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں ان کا ازالہ کیسے ممکن ہے۔ یہ بات تو مسلمہ ہے کہ سب سے زیادہ محبت ہمیں دنیا کے اندر اگر کسی کی کرنی ہے تو وہ اللہ اور اس کا رسول ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں؟ یہ محبت یہ عقیدے کا نام ہے، محبت یہ عقیدت کا نام ہے، محبت یہ اللہ کا حکم ہے کہ مجھ سے کرو۔ کیوں؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ۔ فرمایا لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنے معبودوں سے، جو معبودان باطلہ ہیں، ان سے اس طرح محبت کرتے ہیں جس طرح اللہ سے محبت کی جاتی ہے۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ لوگوں نے کچھ ایسی چیزیں گھڑ رکھی ہیں جو اللہ کے مقابلے میں ان سے محبت کرتے ہیں، اسی طرح اللہ کے رسول کے مقابلے میں بھی کچھ لوگوں نے ایسی چیزیں گھڑ رکھی ہیں کہ اللہ کے رسول کے مقابلے میں لوگ ان سے محبت کرتے ہیں۔ پہلی بات تو اہل ایمان کو یہ سمجھنی چاہیے، یہ بات ذہن نشین کرنی چاہیے، اور اس بات میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہمارے دلوں میں سب سے زیادہ ہونی چاہیے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہیں؟ اپنے رب سے کرتے ہیں کہ جس رب نے انہیں پیدا کیا۔ اور ایمان والے سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے ہیں۔ کیوں؟ کہ ان سے محبت کا حکم اللہ نے بھی دیا ہے، اور خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے احسانات جو اس امت کے ایک ایک فرد پر ہیں، ان احسانات کا تقاضا بھی یہ ہے کہ کائنات میں سب سے بڑھ کر آپ سے محبت کی جائے۔ اس لیے آپ نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، فرمایا تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا۔ ابھی دیکھیں ایمان کی کسوٹی کیا ہے، ایمان کا معیار کیا ہے؟ ایمان کا معیار محبت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی ایک شخص مومن نہیں ہو سکتا، حتی اکون احب الیہ، یہاں تک کہ میں اسے محبوب بن جاؤں، احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، اپنی اولاد سے بڑھ کر، اپنے والدین سے بڑھ کر اور ساری کائنات سے بڑھ کر، جب تک میں محبوب نہیں ہو جاؤں گا اس وقت تک وہ مومن ہو سکتا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اگر مومن نہیں ہے تو نہ اللہ پر ایمان، نہ رسولوں پر ایمان، نہ آخرت پر ایمان، نہ میدان محشر پر ایمان، کسی چیز پر ایمان نہیں ہے،
تو اس کا معنی یہ ہوا کہ یہ شخص کسی کام کا نہیں ہے جب تک یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہیں کرے. یہ واجب چیز ہے، فرض چیز ہے. اگر کسی شخص کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت نہیں ہے تو یاد رکھیں کہ اس کا ایمان ہی نہیں ہے. اس کے بعد کون سی چیز قابل قبول ہو؟ اگر ایمان نہیں ہے تو اسلام تو ایمان کے بغیر مکمل نہیں ہوتا، اور ایمان اسلام کے بغیر مکمل نہیں ہوتا. تو یہ بندہ یوں سمجھیے کہ ہوا میں لٹکا ہوا ہے، اس کا کوئی معیار نہیں ہے، اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، اس کی کوئی اساس نہیں. تو یہ بات اللہ اور اس کے رسول سے محبت یہ فرض ہے ساری کائنات میں سب سے بڑھ کر. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ صحابی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑا ہوا اور راستے میں چل رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں. صحابہ محبت کا اظہار کرتے تھے، اور قربان جائیں صحابہ یقیناً محبت کرتے ہیں، اور اس محبت کا اظہار بھی بڑے احسن انداز سے کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں. محبت کا کیا انداز ہے اور کیا پیاری دعا ہے اور کیا ایک اعلیٰ درجے کی مثال موجود. کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں. اللہ کے رسول میں آپ سے محبت کرتا ہوں. فرمایا عمر اچھا کیسی محبت ہے؟ فرمایا اللہ کے رسول ساری کائنات میں سب سے بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں، لیکن اپنی جان سے بڑھ کر نہیں. حضرت عمر کیا فرما رہے ہیں؟ اپنی جان سے بڑھ کر، جان مجھے پیاری ہے، باقی ساری کائنات میں سب سے بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عمر ابھی ایمان میں کمزوری موجود ہے، ابھی ایمان تمہارا پختہ نہیں ہوا. دوہراؤ اس بات کو، عقیدہ درست کرو، بات درست کرو. کہ اللہ کے رسول فرمائیے. فرمایا عمر جب تک تم ساری کائنات سے اور اپنی جان سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہیں کرو گے اس وقت تک تم مومن نہیں ہو سکتے. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے ایمان کی گواہی تو اللہ دے رہا ہے، اور جن کا ایمان اتنا مضبوط ہے کہ جس راستے پر عمر چلتے ہیں شیطان جرت نہیں کرتا اس راستے پر چلنے. موافقات عمر، حضرت عمر نے جو سوچا اللہ نے قرآن بنا کر آسمان سے کئی مرتبہ نازل کیا. اس کے باوجود فرمایا عمر ابھی تمہارا ایمان کمزور ہے. فرمایا اللہ کے رسول پھر گواہی دے، پھر آپ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں آج کے بعد ساری کائنات سے بڑھ کر اور اپنی جان سے بھی بڑھ کر سب سے زیادہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں. فرمایا عمر الآن، ہاں عمر اب تیرا ایمان مکمل ہو گیا، اب تیرا ایمان درست ہو گیا، اب تیرا ایمان ٹھیک ہو گیا. گویا یوں سمجھیے کہ دنیا کے اندر اپنے الفاظ کو بھی درست کر لیجئے، کبھی لفظ بھی ایسا نہ نکلے کہ دنیا میں سب سے زیادہ میں اس سے محبت کرتا ہوں. ہم بعض اوقات بغیر سوچے سمجھے کہہ دیتے ہیں. لوگ یہ بات کہتے ہیں نا کہ یہ ہماری ریڈ لائن ہے. ریڈ لائن کیا ہوتی ہے پتہ ہے آپ؟ یہ لفظ لوگ کہہ دیتے ہیں، یہ کبھی سوچا بھی ہے کہ یہ ہے کیا ہے؟ کبھی سوچے کہ یہ ریڈ لائن ہے کیا ہے، اور اس پر تحقیق کرے کہ یہ لفظ آیا کہاں سے. جہاں تمام تر محبتوں کی انتہا ہوتی ہے، جہاں سے پیچھے بندہ ایک لمحہ کے لیے نہیں ہٹ سکتا ہے، اس کا ایمان، اس کا دین اس کو اجازت نہیں دیتا وہاں سے ہٹنے کی، اس کو ریڈ لائن کہا جاتا ہے. ہم کبھی کس کو ریڈ لائن بنا دیتے ہیں، کبھی کس کو ریڈ لائن بنا لیتے ہیں. کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہم نے اس کو بھی تماشا بنا لیا ہے، اس لفظ کو بھی ہم نے غلط استعمال کیا جو اللہ اور اس کے رسول کے لیے تھے. ہماری محبتوں کی انتہا اللہ اور اس کے رسول کے لیے، ہماری نفرتوں کی انتہا اللہ اور اس کے رسول کے لیے. الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، من احب للہ وابغض للہ واطاع للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان. لوگوں محبت کس کے لیے کرنی ہے؟ اللہ کے لیے کرنی ہے. نفرت کس کے لیے کرنی ہے؟ اللہ کے لیے کرنی ہے. خرچ کس کے لیے کرنا ہے؟ اللہ کے لیے کرنا ہے. روکنا کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے کرنا ہے. فقد استکمل الایمان. جو ساری محبتوں کے محور اپنے رب کو بناتا ہے اس کا ایمان کیا ہو جاتا ہے؟ مکمل ہو جاتا ہے. اس لیے یہ جو ریڈ لائن ہے نا، یہ اللہ اور اس کے رسول ہے. بس دنیا کے اندر اس کے علاوہ کوئی ریڈ لائن ہے ہی نہیں ہے. یہ تو محبتوں کی انتہا ہے.
یہ عقیدے کی انتہا ہے، احترام کی انتہا ہے، اور وہاں سے پیچھے ہٹنے کی گنجائش ہی نہیں۔ دنیا کے ہر شخص سے آپ پیچھے بھی ہٹ سکتے ہیں، آگے بھی جا سکتے ہیں، لیکن اللہ اور اس کے رسول سے نہ پیچھے ہٹ سکتے ہیں نہ آگے جا سکتے ہیں۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ۔ ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھنا۔ جو ریڈ لائن لگائی ہے نا کہ یہ دین ہے، یہ اسلام ہے، یہ توحید ہے، یہ شرک ہے، یہ سنت ہے، یہ بدعت ہے، یہ ریڈ لائن لگائی ہوئی اللہ اور اس کے رسول، نہ اس سے پیچھے ہٹ سکتے ہیں نہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، ہر شخص کی آواز پر آپ کی آواز بلند ہو سکتی ہے اور بلند ہو جاتی ہے، لیکن فرمایا یاد رکھنا اللہ اور اس کے رسول کی آواز پر اپنی آواز کو بلند کبھی نہ کرنا۔ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے، تباہی پھر جائے گی، اعمال پر لکیر پھر جائے گی اور تمہیں پتہ بھی نہیں ہوگا تمہارے اعمال برباد ہو گئے۔ تو اللہ اور اس کے رسول کی محبت یہ اہل ایمان کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ اس کو صحابہ کرام سمجھے اور اس پر انہوں نے اپنی زندگی گزار دی، اظہار کیا اس پر۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل کیا تھا؟ قربان جائے آپ پر کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہر صحابی سے محبت کرتے تھے۔ یوں سمجھیے رسول اللہ کا جو محبت کا معیار تھا کہ ہر صحابی یہ سمجھتا تھا مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرتے، ہر صحابی، یہاں تک کہ ایک صحابی نے ایک مرتبہ قسم اٹھا لی کہ میں قسم اٹھاتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے جا کر پوچھ بھی لیا کہ اللہ کے رسول، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان جائیں، آپ سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہیں؟ اب چونکہ عقیدے کی بات تھی، اب چونکہ دل کی بات تھی، اور چونکہ ایک انسان کا اپنا فیصلہ تھا، تو سرور کونین نے فرمایا روئے زمین میں سب سے زیادہ اگر انسانوں میں کسی سے محبت کرتا ہوں تو اس کا نام ابو بکر صدیق ہے۔ اظہار کی بات آ گئی ہے نا، تو پھر تو اظہار تو کرنا ہے، بتلانا ہے۔ ویسے تو حضرت معاذ پیچھے بیٹھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام آگے تشریف فرما ہے، سواری کے اوپر سوار ہے، آپ نے حضرت معاذ کو تھوڑی سی کوہنی میں لائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متوجہ کیا معاذ، فرمایا لبیک و سعدیک، اللہ کے رسول حاضر ہوں، میری سعادت، حکم فرمائے۔ پھر تھوڑی دیر گزری، پھر آپ نے اپنی کونی سے پیچھے ان کو مارا، پھر فرماتے ہیں لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں حاضر، قربان جاؤ، حکم فرمائے، میری سعادت ہے۔ تیسری مرتبہ پھر آپ نے کوہنی ہلائی، پھر فرمایا لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول حاضر ہے، قربان جائے، حکم فرمائے۔ آپ کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا انا احبک یا معاذ، اے معاذ میں تم سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے محبت کا اظہار فرما رہے ہیں، اور صحابہ جس محبت کا اظہار صحابہ کرتے تھے اس کا ہم اور آپ تصور نہیں کر سکتے۔ صحابہ کی محبت، اس کے اندر دو چیزیں موجود تھی، یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ صحابہ محبت کرتے ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کرتے، آپ کی بات نہ مانتے یا آپ کی مخالفت کرتے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ زندگی سے یہ بات نکال لیجئے، فکر سے یہ بات نکال دیجئے، سوچ سے یہ بات نکال دیجئے کہ حضرات صحابہ رسول اللہ سے محبت بھی کرتے ہوں اور آپ کی سنت پر عمل بھی نہ کرتے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ ان کی محبت اطاعت کا نام تھا، فرمانبرداری کا نام تھا، رسول اللہ کی چاہت کا نام تھا۔ میدان بدر جب سجدہ ہے تو سرور کونین کو پتہ نہیں تھا کہ یہ کچھ ہو جائے گا، آپ تو گئے تھے مال غنیمت لینے کے لیے اور آگے جنگ کا ماحول بن گیا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرمایا بھائی بتلاؤ تمہارا کیا خیال ہے، کیا کرنا ہے؟ تو ایک صحابی کھڑے ہوئے اور انہوں نے کیا فرمایا؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ پر ایمان لائے ہیں، ہم نے آپ کی تصدیق کی ہے، ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ ہمیں اگر سمندر کے اندر کود جانے کا حکم دیں گے، اللہ کی قسم ہے سمندر کے اندر کود جائیں گے، ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ یہ نہیں کہا اللہ کے رسول آپ ٹھیک ہے آپ جائیں، ہم تو نہیں جا سکتے، آپ چلے جائیں، ہم تو نہیں جا سکتے،
یا آپ کا حکم ہم نہیں مان سکتے، ایسا تصور نہیں تھا صحابہ کرام۔ ادھر فرمان محمد ہے، ادھر گردن جھکائیے، ادھر فرمان محمد ہے، ادھر گردن کٹائیے۔ سرور کونین نے جہاں کھڑا کیا وہاں پر کھڑے رہے، جہاں حکم دیا وہاں پر بیٹھ گئے، جس کام پر لگایا اس کام پر لگ گئے، جس کا حکم دیا اس کو پورا کیا، اطاعت بجانا ہے۔ قرآن نے ان کے الفاظ بیان کیے، قرآن نے سمعنا واطعنا فرمایا۔ یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، ان کا معیار کیا ہے؟ ان کا معیار یہ ہے، یہ کہتے ہیں سمعنا واطعنا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی بات سن لی ہے، ہم نے آپ کی بات مان لی۔ یہ نہیں ہے کہ سن لی ہے ماننی نہیں ہے، سن لی ہے مرضی اپنی کرنی ہے، سن لی ہے لیکن ہم نے ماننی نہیں ہے، بعد میں سوچیں گے ماننا ہے یا نہیں ماننا۔ اور ایک صحابی نے کیا تقریر کی، اسی موقع پر ایک صحابی نے کہا کہ ہم بنی اسرائیل کی طرح آپ کو نہیں کہیں گے کہ آپ اور آپ کا رب جا کر لڑیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی لڑے، آپ کا رب بھی لڑے، اور ہم بھی آپ کے ساتھ جانیں قربان کرنے کو تیار۔ مال کی باری آئی، کہا اللہ کے رسول جو مال ہمارے پاس رہے گا وہ ہمیں اتنا محبوب نہیں ہوگا، جو مال آپ لے جائیں گے وہ ہمیں سب سے زیادہ محبوب ہوگا۔ ہر صحابی رسول اللہ کے ساتھ جان قربان کرتا ہے، ہر صحابی رسول اللہ کی اطاعت میں دن رات مگن رہتے۔ کئی صحابہ ایسے تھے جنہوں نے اپنی زندگی رسول اللہ کے لیے وقف کر دی تھی۔ کوئی آپ کی مسواک اٹھاتا تھا، کوئی آپ کو وضو کرواتا تھا، کوئی آپ کی سواری تیار کرتا تھا، کوئی آپ کی دہلیز پہ بیٹھا رہتا تھا، کوئی آپ کے ساتھ ساتھ چلتا تھا، کوئی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ کو ہر وقت دیکھتا رہتا تھا کہ کیا حکم ہے، آپ حکم کریں ہمارے بھاگ جاگ اٹھے۔ تو صحابہ کرام کا طرز عمل وہ کیا تھا کہ محبت رسول بھی تھی اور اطاعت رسول بھی تھی۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ ایک صحابی سونے کی انگوٹھی پہن رکھی، رسول اللہ کے پاس آئے، سونے کی انگوٹھی پہنی، آپ کے چہرے پر ناگوار اثرات دیکھے، لوگوں سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے، اللہ کے رسول غصے میں کیوں؟ انہوں نے اپنے اشارے کیے، انہوں نے کہ تمہارے ہاتھ پر سونے کی انگوٹھی ہے، مرد کے لیے سونے کی انگوٹھی پہننا حرام ہے۔ یہ ناگوار اثر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر نظر آیا۔ صحابی نے انگوٹھی اتاری اور اتار کر پھینک دی۔ کسی نے جا کر کہا کہ جاؤ انگوٹھی اٹھا لو، اپنی بیوی کو دے دینا، اپنی بچی کو دے دینا، عورتیں تو پہن سکتی ہیں۔ فرمایا نہیں، جس بات سے اللہ کے رسول ناراض ہو جائے، اللہ کی قسم سونا چھوڑ کر دنیا کی بڑی سے بڑی دولت ہو میں اس کو دوبارہ نہیں اٹھاؤں گا کہ اللہ کے رسول ناراض کیوں ہو گئے۔ اللہ کے رسول ناراض ہو گئے، رسول اللہ کی ناراضگی ان کے لیے ساری کائنات سے بڑھ کر، ساری کائنات ناراض ہو جاتی، ان کو پرواہ نہیں ہوتی۔ اللہ کے رسول چہرے مبارک پھیر لیتے، ان کا سب کچھ لٹ جاتا تھا۔ ایک صحابی کمزور ہو گئے، دن بدن کمزور ہوئے، چہرہ سکڑ گیا، چہرہ اتر گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو دیکھا، فرمایا میرے ساتھی کیا وجہ ہے، کیوں کمزور ہو گئے؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آئے ہیں اللہ کے رسول، اب جب دل پریشان ہوتا ہے، ایمان کمزور ہوتا ہے، حالات ناموافق ہوتے ہیں، دل کی دنیا اجڑتی ہے، گھر سے اٹھتا ہوں، مسجد نبوی میں آتا ہوں، آپ کا دیدار ہوتا ہے، سارے کے سارے غم ختم ہو جاتے ہیں، ساری پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، ساری مصیبتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اللہ کے رسول سوچتا ہوں کل قیامت کے دن میدان محشر میں یا جنت کے اندر آپ ملائے اعلیٰ میں ہوں گے، آپ علیین میں ہوں گے، اور پتہ نہیں مجھے وہاں کہاں جگہ ملنی ہے۔ یہ اللہ کے رسول سوچتا ہوں کہ جنت کے اندر آپ کا دیدار نہ ہوا تو میرا کیا بنے گا۔ ہمیں جنت کے اندر بھی سکون نہیں آئے گا جب تک آپ کا دیدار نہیں ہو۔ تو رسالت میں آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا میرے ساتھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یاد رکھو جس سے تم دنیا میں سب سے زیادہ محبت کرتے ہو، کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ تمہیں اٹھایا جائے، جنت کے اندر اسی کی رفاقت نصیب ہو۔ تم اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہو تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سودا ایسا ہے جو سستا سودا نہیں ہے، بہترین سودا، دنیا کا بہترین سودا، دنیا کا اعلیٰ ترین سودا ہے۔ اور صحابہ فرماتے ہیں جب آپ نے یہ بات فرمائی تو اس دن سے بڑھ کر ہمارے لیے خوشی کا دن کوئی نہیں تھا کہ ہم میں سے ہر ایک اللہ کے رسول سے سب سے زیادہ محبت کرتا۔
سب سے زیادہ محبت کرتا تھا، ہمارے لیے خوشی تھی۔ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہنے لگے اللہ کے رسول متی الساعہ، قیامت کب قائم ہوگی؟ آپ نے فرمایا تو نے قیامت کی کیا تیاری کر رکھی ہے؟ وہ قیامت کی تیاری کیا کی ہے تو نے؟ یہ سوال کرنا تو آسان ہے، قیامت کب قائم ہوگی، قیامت کی تیاری تو نے کی ہے؟ وہ صحابی آپ کیا کہتے ہیں؟ نماز نہیں پڑھتا ہوگا، روزے نہیں رکھتا ہوگا، اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہیں کرتا ہوگا، یا باقی اعمال اس کے کمزور ہوں گے، تصور نہیں کیا جا سکتا۔ ہمارے ساتھ تو سینکڑوں لاحقے لگے ہوئے، سینکڑوں مصیبتیں لگی، ہم محبت رسول کے دعوے دار بھی ہیں اور رسول اللہ کی سنتوں کی دھجیاں اڑا دیتے ہیں، محبت رسول کے دعوے دار بھی ہیں، وہ کام کرتے ہیں جو بدعات میں شمار ہوتے ہیں، محبت رسول کے دعوے دار بھی ہیں، وہ حرکتیں کرتے ہیں جن حرکتوں کو دیکھ کر آپ تصور نہیں کر سکتے کہ سرور کونین کی محبت ان عملوں کی متقاضی ہو سکتی ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ رسول اللہ کا نام بھی لیا جائے اور ڈھول بھی بجایا جائے، رسول اللہ کا نام لیا جائے شور شرابہ کیا جائے، رسول اللہ کا نام لیا جائے بھونڈی حرکتیں کی جائے، رسول اللہ کا نام لیا جائے اور طرح طرح کی بدعمالیاں کی جائے، حیا باختہ عورتیں بازاروں کے اندر نکل کر یا مساجد کے اندر بیٹھ کر کبھی دھمال ڈالیں کبھی کیا کریں، یہ رسول اللہ کے نام پر اللہ اکبر، یہ محبت رسول، یہ شیطان کا دھوکہ ہے، یہ شیطان کی کاروائی ہے۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان نے برائیاں مزین کر کے دکھا دی ہے کہ رسول اللہ کی چاہت میں، رسول اللہ کی محبت میں آپ جو مرضی ہے کرتے پھریں۔ نہیں بھائی نہیں، رسول اللہ کی محبت عبادت کا طریقہ ہوتا ہے، عبادت کا رنگ ہوتا ہے، عبادت کا ڈھنگ ہوتا ہے۔ رسول اللہ سے جتنی محبت ہے، کیا رسول اللہ کو سجدہ جائز ہے؟ محبت میں سجدہ کیا جا سکتا ہے لیکن رسول اللہ کو سجدہ جائز ہے؟ محبت علیحدہ ہے، سجدہ علیحدہ ہے۔ سجدہ اللہ کو ہوگا، اطاعت رسول اللہ کی ہوگی، عبادت اللہ کی ہوگی، طریقہ محمد رسول اللہ کا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک ایک طریقہ رسول اللہ کا مانا جائے۔ فرمایا مجھ سے محبت کرتے ہو تو کیا کرنا ہے؟ من احبنی، من احب سنتی فقد احبنی، فرمایا مجھ سے اگر محبت کرتے ہو تو میری محبت کی علامت کیا ہے کہ میری سنت سے محبت کرو، میرے طریقے سے محبت کرو۔ میرا طریقہ کیا تھا، کس طرح زندگی گزاری، کس طرح معاملات چلائے۔ سرور کونین کے مبارک زمانہ میں سامعین محترم یہ دن نہیں آیا تھا، 12 ربیع الاول کبھی نہیں آیا سرور کونین کے زمانے، اور میرے نبی نے کیا کیا تھا؟ میرے نبی ہر سوموار کو روزہ رکھتے، ہر جمعرات کو روزہ رکھتے۔ پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ سوموار کا روزہ آپ کیوں رکھتے ہیں؟ فرمایا اس لیے رکھتا ہوں کہ سوموار کو میں پیدا ہوا ہوں، اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں میرے رب نے مجھے پیدا کیا اور کائنات کا امام الانبیاء مجھے بنا دیا۔ آپ رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں، سوموار کا روزہ رکھیں۔ رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں، نماز باجماعت پڑھیں۔ رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں، عقیدہ درست کریں۔ رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں، اعمال درست کریں، اپنی ہر چیز کو درست کریں، سنتوں کا اہتمام کریں۔ یہ رسول اللہ سے محبت ہے۔ یہ رسول اللہ سے محبت نہیں ہے کہ سال میں ایک مرتبہ ایسے خودکار، خود ساختہ، خود کشیدہ، خود تراشیدہ اعمال کر کے آپ رسول اللہ کی محبت کے دعوے دار بن جائے۔ یاد رکھیں یہ شیطان کے دھوکے کے سوا کچھ نہیں۔ ہمارے لیے یہ خطرناک بات ہے، اللہ کے رسول کی محبت اور مخالفت، رسول اللہ کی محبت میں مخالفت، محبت میں مخالفت، نام محبت کا ہے اور ساتھ رسول اللہ کی سنت کی دھجی اڑائی جا رہی ہے۔ تو فرمایا کہ من احب سنتی فقد احبنی، جو میری سنت سے محبت کرتا ہے وہ کس سے محبت کرتا ہے؟ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ ومن احبنی کان معی فی الجنہ، فرمایا جو مجھ سے محبت کرتا ہے سن لے کل جنت کے اندر اللہ اسے میرا ساتھ نصیب فرمائے۔ ابھی صحابی آئے، اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا انہیں کیا تیاری کر رکھی ہے؟ جملہ صحابی کی زبان سے کیا نکلا؟ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا۔ اے اللہ کے رسول، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا۔ فرمایا کہ یہ محبت یہی میری تیاری ہے۔ تو سرور کونین نے کیا فرمایا؟ اگر تم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہو
تو تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، قیامت جب بھی آئے گی تمہارے لیے خیر لے کر آئے گی، تمہارے لیے بہتری لے کر آئے گی۔ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے لیکن اطاعت ایسی کرتے، اس اطاعت کو دنیا نے جب دیکھا، عروہ بن مسعود ثقفی جو بعد میں ایمان لے آئے، صلح حدیبیہ کے موقع پر یہ کفار کی طرف سے، مشرکین کی طرف سے سفیر بن کے آئے، انہوں نے آ کر رسول اللہ کے صحابہ کو دیکھا، ان کا اٹھنا بیٹھنا دیکھا، اللہ کے رسول کے ساتھ محبت دیکھی، اطاعت دیکھی، فرما برداری دیکھی، اطاعت کے جذبے دیکھے، واپس قریش کی طرف پلٹ گیا۔ قریش کے لوگوں، میں نے بڑے بڑے دنیا کے بادشاہ دیکھے اور بادشاہوں کو ماننے والے بھی دیکھے، بادشاہ بھی دیکھی، رعایا بھی دیکھی۔ عروہ بن مسعود ثقفی اس دور کے اندر ایک بڑے سفیر کے نام پر معروف تھے اور بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں جاتے تھے، اور بادشاہوں کے دربار میں پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ ہزاروں لوگ سر جھکائے ہوئے کھڑے رہتے ہیں، ہزاروں لوگ سجدہ ریز ہوتے تھے بادشاہوں کے سامنے۔ عروہ بن مسعود ثقفی کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کو دیکھا اور بادشاہوں کے ماننے والوں کو بھی دیکھا، لیکن دنیا والوں میرا تجزیہ سن لو، قریش تم سن لو، جو محبت، جو اطاعت، جو پیار، جو اخلاص میں نے محمد کے صحابہ میں دیکھا ہے، دنیا کی کسی بادشاہ کی رعایا میں نہیں دیکھا۔ پہلی بات۔ اور دوسری بات کہنے لگے سنو، میں نے کیا دیکھا ہے؟ میں نے دیکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بات کرتے ہیں، آپ بات کرتے ہیں، صحابہ ہمتن گوش ہو کر سنتے ہیں، یوں محسوس ہوتا ہے جس طرح ان کے سروں پر پرندے بیٹھ گئے۔ آپ فرماتے ہیں سمٹ جاؤ، اتنے سمٹتے ہیں کہ ایک چادر کے نیچے پورا لشکر آ جاتا ہے، اور آپ کہتے ہیں پھیل جاؤ، اتنے پھیل جاتے ہیں کہ وادیوں میں بھی نظر نہیں آتے۔ آپ جب حکم دیتے ہیں ہر ایک دوڑتا ہے بجا لانے، ہر ایک دوڑتا ہے بجا لانے، آپ بات کرتے ہیں ہر ایک سنتا ہے۔ اور یہاں تک کہ اس نے کہا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنا لعاب دہن پھینکتے ہیں، لعاب دہن آپ جب پھینکتے ہیں تو فرمایا کہ وہ لعاب وہ زمین پر نہیں گرتا، کسی صحابی کی چادر میں گرتا ہے یا ہاتھ پر گرتا ہے اور اپنے جسم پر مل لیتا ہے۔ میں سنو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سو جاتے ہیں، ان کے جانثار ان کی پسینے کو خوشبو کے طور پر استعمال کرتے ہیں، ان کے پسینے کو جمع کرتے ہیں اور اونٹ کے اندر اس پسینے کو ڈال کر اونٹ کو اپنے جسم پر لگاتے ہیں کہ یہ محمد رسول اللہ کے جسم کی جو خوشبو ہے یہ تو اونٹ سے بڑھ کر ہے۔ یہ منظر میں نے دیکھے۔ اور سنو، ایک منظر میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جب آپ وضو کرتے ہیں، آپ کے وضو کے قطرے وہ زمین پر نہیں گرنے دیتے، رسول اللہ کے وضو کے قطرے زمین پر نہیں گرتے، وضو کے قطرے کسی کے ہاتھ پر گرتے ہیں، کسی کے برتن میں گرتے ہیں، کسی کے دامن میں اور چادر میں گرتے ہیں، اور وہ اپنے لیے اس کو سعادت سمجھتے ہیں۔ اور لوگوں سن لو، جو لوگ اپنے پیغمبر کے وضو کے قطرے کو زمین پر نہیں گرنے دیتی، وہ کیا اس کے خون کو زمین پر گرنے دے؟ قریش والوں لوٹ جاؤ، اپنے معاملات سے باز آ جاؤ، تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ میں نے جیسے صحابہ دیکھے ہیں محبت کرنے والے، اطاعت کرنے والے، ایسا میں نے کائنات کے اندر کوئی نہیں دیکھا۔ حضرت بکر صدیق ایمان لائے، 40,000 دینار ان کی ملکیت تھے۔ کتنے بھائی؟ 40,000 کیلکولیٹ کرنا جا کر، میں معذرت کے میں اس کو نہیں پکڑ سکا کہ یہ کتنے بنتے ہیں۔ دینار مختلف ہے دنیا کے اندر، میں نہیں کر پایا کہ یہ کتنے کروڑ روپے بنتے ہیں۔ جب ایمان لائے 40,000 دینار کے مالک تھے، اور جب دنیا سے گئے تو تن پر کفن نہیں تھا۔ بیوی نے کہا کہ آپ کے گھر میں تو اتنے کپڑے بھی نہیں ہیں، اتنا کپڑا نہیں ہے، امیر المؤمنین، خلیفہ وقت، رسول اللہ کے ساتھی، صدیقوں کے صدیق، کہا کہ گھر کے اندر کپڑا ہی نہیں ہے آپ کو پہنانے کے لیے، آپ تو دنیا سے جا رہے ہیں، کفن کیا کرے، کفن کا کیا کرے؟ تو کہنے لگے ایک بوسیدہ چادر میری پڑی ہے، اس بوسیدہ چادر میں مجھے کفنا کر دفنا دے۔ وہ 40,000 درہم، 40,000 دینار کدھر گئے؟ کسی نے پوچھا؟ ابو بکر کاروبار میں لگائے، ابو بکر کہیں لٹا دیے؟
وہ 40,000 دینار کدھر گئے؟ کہا وہ 40,000 دینار رسول اللہ کے قدموں پر قربان کر دیے، سارے کا سارا رسول اللہ پر لٹا دیا۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے سب رسول اللہ پر لٹایا ہے۔ لیکن کیا کہتے ہیں اگر یہ دن ان کے لیے ہوتا، اس دن کی کوئی اہمیت ہے؟ آپ کمکموں کی بات کرتے ہیں، وہ چاند اور سورج کو کمکمے بنا کر دنیا والوں کے سامنے روشن کرتے ہیں۔ آپ چراغاں کی بات کرتے ہیں، وہ ساری دنیا کی محنتیں اس پر کر لیتے ہیں، لیکن ان کے نزدیک رسول اللہ کا حق کیا تھا، معیار کیا تھا؟ اہل سنت والجماعت خدا را ذرا سوچئے، ان کے نزدیک معیار یہ تھی کہ اللہ کے رسول سے ہم نے محبت کرنی، اللہ کے رسول کی اطاعت کرنی، آپ پر ایمان لانا ہے، آپ کی محبت آپ کی سنتوں سے ثابت کرنی ہے، آپ کی اطاعت سے ثابت کرنی ہے۔